لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں نواب صفدرجنگ کے سلسلے کی یہ دوسری قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نواب صفدرجنگ کے ذکر سے پہلے یہاں پر مغلیہ دربار کے کچھ حالات بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو اودھ اور ہندوستان کے سیاسی حالات کا بخوبی علم ہو سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور اس کے بہت سے صوبے خود مختار ہو گئے تھے۔ بنگال اور بہار میں علی وردی خان نے خود مختاری اختیار کر لی تو دوسری طرف آگرے کا زیادہ تر علاقہ سورج مل جاٹ کے اہل خاندان کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ دکن میں بھی بغاوت سر اٹھا رہی تھی۔ ان تمام خطروں کے باوجود نواب صفدرجنگ مغلیہ سلطنت کو مستحکم اور طاقتور بنانے کے لیے پرعزم تھے، مگر مغل دربار میں ان کے مخالف بہت تھے جو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ نواب صفدرجنگ کے وزیر اعظم بنتے ہی مغلیہ دربار میں دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ سنی المذہب تھا جو تورانی کہلاتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ شیعہ مذہب کا پیروکار تھا جس کو ایرانی کہا جاتا تھا۔ ان دونوں گروہوں کی آپسی رنجش کے نتیجے میں مغلیہ حکومت کے استحکام کا جو منصوبہ نواب صفدرجنگ نے بنایا تھا اس پر پانی پھر گیا۔ تورانی گروہ کی مدد شہنشاہ دہلی کی سوتیلی ماں اور خاص ملازم جاوید خان خواجہ سرا کرتے تھے۔ جاوید خان نے بادشاہ کو عیاشی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ بادشاہ ہر وقت شراب اور شباب میں غرق رہتا تھا اور حکومتی فیصلے جاوید خان اپنی مرضی سے لیتا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے شہنشاہ کو نواب صفدرجنگ کے خلاف کر دیا۔ دربار شاہی سازشوں کا اکھاڑا بن گیا تھا۔ دہلی کے قریب بلب گڑھ کے علاقے پر جاٹ سردار بلرام نے قبضہ کر لیا تو اس کو سبق سکھانے کے لیے شہنشاہ دہلی نے نواب صفدرجنگ کو حکم دیا کہ وہ بلب گڑھ کی طرف اپنی فوج کے ہمراہ کوچ کریں۔ ابھی وہ روانہ ہی ہوئے تھے کہ فروخ آباد کے نواب قائم خان بنگش کے انتقال کی خبر ملتے ہی نواب صفدرجنگ نے بلب گڑھ کا منصوبہ ملتوی کر دیا اور مغل شہنشاہ سے اجازت لے کر فروخ آباد کا رخ کیا اور فروخ آباد کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بلب گڑھ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ ابھی وہ بلب گڑھ کے قریب پہنچے تھے کہ ان کے نائب صوبیدار راجہ نیول رائے کا خط ملا جس میں فروخ آباد اور مئو کے پٹھانوں کی بغاوت کا ذکر تھا۔ خط ملتے ہی نواب صفدرجنگ نے فوج کی ایک ٹکڑی راجہ نیول رائے کی مدد کو روانہ کی اور خود انہوں نے جاٹ سردار بلرام سے صلح کر لی۔ اس کے بعد نواب صفدرجنگ پٹھانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے فروخ آباد کی طرف چل دیے۔ نواب صفدرجنگ کے پہنچنے سے پہلے ہی احمد خان بنگش کی کمان میں پٹھان فوج نے راجہ نیول رائے پر حملہ کر دیا۔ یہ لڑائی فروخ آباد کے قریب خدا گنج میں ہوئی جس میں راجہ نیول رائے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کی فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ راستے میں نواب صفدرجنگ کو نیول رائے کی موت کی خبر ملی جس کی وجہ سے نواب صفدرجنگ نے غصے میں پٹھانوں پر حملہ کر دیا۔ نواب کی تھکی ہوئی فوج پٹھانوں کی تازہ دم فوج کے آگے ٹک نہ سکی اور نواب صفدرجنگ کو شکست ہو گئی اور وہ مایوسی کے عالم میں اودھ کی طرف چل دیے۔ اودھ پہنچ کر نواب کو دو گھڑی چین نصیب نہ ہوا۔ بنارس سے نافرمانیوں کی خبر ملنے لگی۔ 1752 میں نواب صفدرجنگ نے بنارس کے راجہ بلونت سنگھ کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ حملے کی خبر ملتے ہی بلونت سنگھ بنارس سے فرار ہو کر مرزا پور کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ بلونت سنگھ نے بنارس کے قریب گنگا پور کے قلعے کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ نواب نے بنارس پہنچ کر سب سے پہلے گنگا پور کے قلعے پر قبضہ کیا اور فوج کو حکم دیا کہ وہ بلونت سنگھ کو ڈھونڈ نکالیں۔ بلونت سنگھ جب چاروں طرف سے گھر گیا تو اس نے اپنے ایک وفادار سردار لال خان کو نواب کے پاس صلح نامے کے ساتھ بھیجا جس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لاکھ نقد کے ساتھ 2 لاکھ سالانہ لگان کی شکل میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ نواب صفدرجنگ نے صلح نامے کو قبول کرتے ہوئے راجہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ خود نواب سے آ کر ملے تاکہ صلح نامے کو مکمل کیا جا سکے، مگر بلونت سنگھ گرفتاری کے ڈر سے چھپا رہا۔ اس کی اس نافرمانی پر نواب نے اسے ڈھونڈ کر قید کر لینے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی ان کی فوج بلونت سنگھ کو گرفتار کرنے کے لیے مرزا پور کی طرف چل دی۔ ابھی ان کی فوج کچھ دور گئی تھی کہ دہلی سے بادشاہ کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ نواب صفدرجنگ فوراً دہلی کی طرف روانہ ہوں کیونکہ احمد شاہ ابدالی دہلی کی طرف بڑھا چلا آتا ہے۔ خط ملتے ہی نواب صفدرجنگ دہلی کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کا مقابلہ مراٹھا سردار ملہار راؤ ہولکر سے ہوا۔ نواب نے مراٹھا سردار ملہار راؤ ہولکر سے صلح کر لی جس کے تحت نواب نے مراٹھا سردار کو پیشکش کی کہ اگر وہ ان کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے لڑیں
تو وہ مراٹھا سردار کو 50 لاکھ روپے دیں گے۔ مراٹھا سردار راضی ہو گیا۔ ادھر نواب صفدرجنگ مراٹھا فوج کے ہمراہ دہلی کی طرف رواں دواں تھے کہ لاہور سے احمد شاہ ابدالی کا قاصد قلندر خان دہلی پہنچا اور شاہ دہلی کے سامنے پنجاب اور ملتان پر فتح کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ پنجاب اور ملتان پر ابدالی کی فتح کو قبول کر لیں اور اس صلح نامے پر دستخط کر دیں۔ جاوید خان نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ احمد شاہ کے صلح نامے کو قبول کر لینا ہی چاہیے۔ شہنشاہ نے ابدالی کے صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ نواب صفدرجنگ جب دہلی پہنچے تو ان کو صلح نامے کی خبر ملی۔ انہوں نے صلح نامے کی مخالفت کی مگر ان کی ایک نہ چلی، کیونکہ جاوید خان کا جادو شہنشاہ کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایک دن جاوید خان کا قتل ہو گیا۔ قتل کا الزام نواب صفدرجنگ پر لگاتے ہوئے تورانی گروہ ایرانی گروہ کے سامنے کھل کر آ گیا۔ بادشاہ نے تورانی گروہ کا ساتھ دیتے ہوئے نواب صفدرجنگ کو حکم دیا کہ وہ اودھ کی طرف واپس چلے جائیں۔ نواب نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا اور تورانی گروہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے بیچ 6 ماہ تک معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخر میں شہنشاہ دہلی نے بیچ میں پڑھ کر دونوں گروہ میں صلح کرا دی۔ اس کے بعد نواب صفدرجنگ سے وزیر اعظم کا منصب چھین لیا گیا اور شہنشاہ نے تورانی جماعت کے انتظام الدولہ کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اس کے بعد نواب صفدرجنگ اودھ کی طرف لوٹ گئے۔ ان کے لوٹ جانے کے بعد دہلی دربار پر تورانی گروہ کا پوری طرح قبضہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے حکومت کے تمام عہدے ان کے آدمیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ بادشاہ میں تورانی گروہ کی مخالفت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ دہلی دربار میں میر بخشی، غازی الدین خان اور انتظام الدولہ کی مکاریاں شباب پر تھیں۔ ان لوگوں نے مراٹھا سردار کے ساتھ ساٹھ گانٹھ کر کے دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب ان لوگوں کی سازش کی خبر شہنشاہ دہلی کو ہوئی تو انہوں نے اودھ کا رخ کیا۔ مارچ 1754 میں شہنشاہ دہلی نے نواب صفدرجنگ کو غازی الدین خان سے نمٹنے کے لیے دہلی بلا بھیجا۔ اس وقت نواب صفدرجنگ بیمار تھے۔ ان کی ران پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا جس کی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے میں پریشانی تھی، مگر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے دہلی جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر دہلی میں انتظام الدولہ نے غازی الدین خان سے وزیر اعظم کا منصب چھین کر خود وزیر اعظم بن بیٹھا۔ اس نے بادشاہ کو تخت سے اتار کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد شہزادہ جہاندار شاہ کے بڑے بیٹے محمد عزیز الدین کو عالمگیر دوئم کے لقب کے ساتھ دہلی کے تخت پر بیٹھایا۔ احمد شاہ کی سوتیلی ماں نے جب مخالفت کی تو انہیں بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ان تمام حرکتوں کی خبر راستے میں ہی نواب صفدرجنگ کو ملی تو وہ مایوس ہو کر واپس اودھ کی طرف لوٹ گئے۔ واپسی پر نواب صفدرجنگ نے سلطان پور کے قریب گومتی ندی پار پاپڑ گھاٹ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت تک نواب کا زخم کافی بڑھ چکا تھا۔ لگاتار سفر کی وجہ سے علاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسی حالت میں 5 اکتوبر 1754 میں پاپڑ گھاٹ پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی بیگم ان کے ساتھ تھی، جنہوں نے بڑی چالاکی اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے نواب کی موت کی خبر کو چھپائے رکھا اور سلطان پور سے چل دیں۔ فیض آباد پہنچ کر انہوں نے نواب کے انتقال کا اعلان کیا۔ نواب کی لاش کو کچھ دن تک گلاب باڑی میں سونپا گیا۔ بعد میں لاش کو شاہی شان و شوکت سے دہلی کے لیے روانہ کیا گیا، جہاں انہیں کربلا شاہ مردہ کے قریب دفن کر دیا گیا، جہاں ان کی قبر پر ایک عالیشان مقبرہ بنایا گیا۔ یہ مقبرہ جو آج بھی موجود ہے اور مقبرہ صفدرجنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اگلی قسط میں آپ کے سامنے اودھ کے تیسرے نواب شجاع الدولہ کا ذکر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔